پہلے مائنڈ میپنگ کی جاتی ہوگی بھارتی عوام کی، سرکار کرتی ہوگی اور کرتی رہی ہے، پاکستان کے اوپر الزام بھی دھرتی رہی، لیکن کچھ حقائق منظر عام پہ نہیں آتے تھے. پھر دور ڈیجیٹل ہوا، پھر اب بہت ساری اطلاعات بھارت کے اندر بھی لوگوں تک پہنچتی ہوں گی. تو بھارت کے جو لوگ ہیں ان کے نظریات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کیا ان کی سمپتھی جو ہے، سرکار کی تو ایک الگ پالیسی ہے، کیا عوام کی سمپتھی جو ہے وہ کشمیریوں کی طرف ہے؟ اس کے اوپر بھی نا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کشمیر کی حریت لیڈرشپ کو. دشمن ملک جس نے وہ ظلم کیے ہیں ان کے اندر پیس کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا ایک ناممکن کام ہے. جس طرح یاسر عرفات کی بہت فیمس سینگ ہے کہ آئی ایم ہولڈنگ دا ڈیول آن مائی رائٹ سائڈ اینڈ مے بی آن دا لیفٹ سائڈ اینڈ دی اینجلز آن دا رائٹ سائڈ. اینجلز وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے، پیلسٹینینز کو، اور اسرائیل کو وہ ڈیول کہہ رہا ہے. تو کہ ان دونوں کو ساتھ لے کے چل کے آگے چلنا اور اس مسئلے کو حل کرنا. سیم گوز فار کشمیریز. گیلانی صاحب نے بہت بڑا رول پلے کیا، یاسین صاحب نے بہت بڑا رول پلے کیا. یونیورسٹیز کے اندر وہاں پہ جانا، وہاں پہ لیکچرز دینا اور وہاں پہ پتھراؤ ہونا ان کے اوپر، اپنا موقف بیان کرنے کے لیے واک آؤٹ ہو جانا. لوگوں نے وہاں سے گالیاں دینا، ٹریٹر کہنا، انکس پھینکنا، بہت ان کی ایجنسیزیں تنگ کرنا. مگر پھر بھی وہاں جا کے انہوں نے کلاس رومز میں بہت مشکل سے انگیج کرنا پروفیسرز کو کہ بھی ہم کشمیریوں کا جو ساتھ جو وعدہ کیا تھا نہرو نے یونائٹڈ نیشنز کا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ڈیکیڈز انہوں نے کیمپین کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ بہت سے پیس نکس کو ڈیولپ کیا، ان کو انکریج کیا کہ ڈائیلاگ کشمیریوں کو سنا جائے اور انٹرنیشنل سطح پہ سنا جائے. اسی طرح کشمیری لیڈرشپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا اوور دا ڈیکیڈز کہ یہ تو ویسے بھی دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کشمیر حل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک میجر پارٹی ہے. یونائٹڈ نیشنز از انٹرنیشنل ورلڈ باڈیز اینڈ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیکس ہیں اس کے اندر، اتنے نیشنز کی ریپرزنٹیشنز ہیں، پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں. UN ریزولوشنز میں دیر آر 4 parties to it. Principal party Kashmiris, then it's Pakistan which is a signatory, India is a signatory, and of course the international world. تو ایک ان کے اندر ایک فرنٹ، ایک ان انیمی اسٹیٹ کرنا. پاکستان تو اپنا ہی ہے، پاکستان کا تو بچہ اور اسٹیٹ بھی جو ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس میں ایک انکنڈیشنل پیار ہے. UN ریزولوشنز ہیں اور کشمیریوں کے لیے ہر لحاظ سے جو ہے وہ سینٹیمنٹ ہے ٹو مطلب فار دا کشمیریز ان ایوری وے، مورلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی. تو پیس کانسٹیچوئنسی بہت دفعہ کوشش کی گئی، ہم نے کبھی ٹربل نہیں دیا انڈیا کو. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اگر کشمیری چاہتے تو کیا سے کیا کر دیتے انڈیا کو، کیونکہ وہاں اتنی سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں اور ان سب سیپریٹسٹ موومنٹس کی ڈائریکٹ سمپتیز ہیں یاسین صاحب کے ساتھ، تحریک کے ساتھ، حریت کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ. اگر ہم چاہتے، میں ایک بات کر رہی ہوں تو میں ایسی آگ لگاتے کہ ایسے پورا کا پورا، بٹ کشمیریوں کا شروع سے یہ نیچر رہا ہے کہ وہ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں مگر وہ بلیک میلنگ نہیں کرتے. یہ ان میں بالکل بھی نہیں ہے، حالانکہ مطلب کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار، مگر انہوں نے اس طرح کبھی بھی نہیں کیا. مگر ان کا بھی پیشنس نہ اب ٹیسٹ کیا جائے جتنا پیشنس ہماری لیڈرشپ کا، ہماری عوام کا کیا گیا ہے. بچرنگ کی گئی ہے کشمیریوں کی. ابھی آپ دیکھ لینا کینیڈا کے اندر ریفرینڈم ہو رہا ہے خالصتان کا، سارے سکھ جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. آپ نے تو ویسے ہی دیکھا ہے ان کی جو سینٹیمنٹس ہیں. اور یہ جو سکھوں کی فارمرز موومنٹ چلی ہے، کیا کیا نہیں، ان کے تو رہنما کے اوپر جو حملہ ہوا وہ ٹیرر اٹیک، RSS شپ، HSS سسٹر آرگنائزیشن، اور انہوں نے جہاں جہاں ہوئے انہوں نے کشمیریوں کے حق میں بیانات دیے، یاسین صاحب کے حق میں دیے. میں تو ایک بات کری ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ود ان انڈیا جو ہے ایسے موومنٹس جو ہے ان کو وہ سبق سکھا سکتے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پرنسپلس پہ رہے، ہم نے ان کے انٹرنل میٹرز کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کیا، ہم نے صرف اپنے کو فوکس کیا کشمیر کا. مگر اب جو حالات بن رہے ہیں، اگر جس تیزی کے ساتھ یہ ایلیمینیشن موڈ پر ہیں، اور اسی دن انہوں نے وہ لال قلعے کا اٹیک ہوا ہے جس دن یاسین صاحب کی پھانسی کا کیس تھا، اور اس کے بعد بدقسمتی سے ایکسپیڈائٹ اور تیزی سے یاسین صاحب کا معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ لنک کیا جا رہا ہے. گاڈ فاربڈ کشمیریوں کو لنک کیا جا رہا ہے، بلیم کیا جا رہا ہے، ٹرائنگ ٹو لیجٹمائز جسٹیفائی ہینگنگ آف یاسین صاحب. اور پھر یہ جنگ بھی ہارے بہت بری طرح. جب پہلگام کا جعلی آپریشن ہوا، وہی جو
انہوں نے ایگزیکٹلی وہی جو پرانا کتنے ڈیکیڈز پرانا جو انہوں نے ریپلیکیٹ کیا، جو واقعہ انہوں نے کیا تھا چت سنگھ پورہ کے اندر، اس کو ریپلیکیٹ کیا جب جے ڈی وینس وہاں پہ آئے ہوئے تھے بدنام کرنے کے لیے تحریک کو، ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کے لیے. وہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک اٹیک ہوا موسٹ ملٹرائز ایریا کے اندر. کیا وجہ تھی کہ اسی علاقے کے اندر کوئی اس ٹائم پہ کوئی نہیں تھا، اور اس کے 10 منٹس میں آپ نے ایف آئی آر کشمیریوں پر پاکستان پہ کاٹ دی، اور ریزروڈ کا بندہ بھی آپ کا تھا، یونیفارم بھی آپ کے بندے کا تھا، ویپن بھی آپ کا ہی تھا، مطلب کہ انڈینز کا. تو پھر آپ مطلب کہ آپ ایک نیوکلیئر جنگ کی طرف چل پڑے ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے. تو دس از اے ویری فریجائل سچویشن، اور اس کے لیے کسی بھی ایکسپیریمنٹ پہ جاتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ خطے کے اندر کشمیر میں کیا اثر ہوگا ایون ود ان انڈیا. آپ کا یاسین صاحب سے آخری جو رابطہ ہے یا پیغام ان کا وہ کب آیا؟ اور دوسرا، اس کیس کے اندر ان کے کتنے وکیل آج تک تبدیل ہو چکے ہیں؟ ایک ہی وکیل تھے ان کے، راجہ صاحب، راجہ توفیل صاحب. پھر ان کی بھی کوئی مسٹیریس سائلنسنگ ہوئی، اور انہوں نے کوئی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اب لائر نہیں رکھنا. نہیں، وکیل صاحب نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو بیمار ہی ہو گئے سڈنلی. اکثر اسی طرح لوگوں کو کیا جاتا ہے مسٹیریسلی ان کو سائلنس. اور اکثر ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی لسٹ ہے کشمیری لائرز کو جس طرح ٹارگیٹ کلنگ کی جاتی ہے، یا اس طرح ان کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پردے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یاسین صاحب کیونکہ اپنے کیسز کو کتنی ڈیکیڈ سے بھگت رہے ہیں، جعلی مقدموں کو، انہوں نے یہی کہا کہ میں اب کسی کو رسک میں نہیں، کسی کی لائف کر، میں خود ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ آپ دیکھیں، چاہے کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، لوور کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یو ہیو اے رائٹ، اینی ہیومن بینگ آن دس پلانٹ ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز. اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو رسک دا لائف آف اے لائر آف دیئر ٹرسٹ، دے ہیو ایوری رائٹ. وہ رائٹ بھی ان کو دیا گیا. الٹا حکومت نے ان کو کہا کہ حکومت کا وکیل دے دیں گے. مطلب حکومت یہ پھانسی گارڈ چڑھانا چاہتی ہے، اور پہلے ان کے اتنے ٹرسٹڈ لائر کو جس طرح سائلنس کیا گیا، پھر اس کے بعد مسٹیریسلی کیا گیا، پھر جب وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے تو وہ بھی نہیں اجازت دی گئی. الٹا آپ اپنا سرکاری وکیل دینا چاہ رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا انجسٹس ہے؟ جج کے سامنے آپ کو پیش نہیں کیا جاتا، آن لائن کیا جاتا ہے تو آپ کو میوٹ کر دیا جاتا ہے، اور کان سے وہ سن نہیں سکتے جو ان کے اوپر اتنا 3rd ڈگری ٹارچرز ہو چکے ہیں. ان کا ایک کان کا ہیئرنگ کا، جسمانی حالت کی اطلاعات کیا ہیں؟ آخری اطلاع کب آئی؟ بہت ویک ہیں ان کی حالت، اور یہ واقعی معجزہ ہے، صدی کا میڈیکل معجزہ ہے کہ ہی از الائیو. 5 ایئرس سے ان کا میٹیلک ہارٹ ویلو ہے، مشین ہے ان کے ہارٹ میں، ٹھیک ہے. 5 ایئرس سے وہ ایکسپائرڈ ہے مشین، ایکسپائرڈ مشین چل رہی ہے. وہ ارلی 90s میں وہ مشین ان کے دل میں لگی تھی، میٹیلک ہارٹ ویلو. جب جیل میں ان کو زہر دیا گیا تھا، اینڈ ہی گاٹ بلڈ فوڈ پوائزننگ، تب سے اب تک وہ مشین چل رہی ہے. اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے میٹیلک ہارٹ ویلو کی. 5 ایئرس سے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وہ ابھی تک چل رہی ہے. اور اس کے بیچ میں ہلکا ہلکا اس کی سپیڈ اپ ڈاؤن ہوتی ہے، فلکچویٹ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ جو لائف سیونگ چیز ہے INR ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں بلڈ تھننگ، بلڈ پہ فرق پڑتا ہے. تو اگر ہلکا سا مطلب کلاٹ آ جائے نا، یو آر گون. اور ان کو بلڈ تھننگ کی جو ان کو دوائی دینی ہوتی ہے ڈیلی، وہ کچھ دن دی جاتی ہے، کچھ دن نہیں دی جاتی ہے. اور کڈنی میں ان کو سٹونز ہیں، سر کے ان کے ہر سال بال شیڈ ہوتے ہیں پورے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ پس نکلتی ہے. اٹس ان ہائیجینک، ڈیتھ سیل ہے، اوپن وہاں کے ڈیتھ سیل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا کیا ہے، جس طرح ایک جانور کو بھی نہ کوئی رکھے. تو وہ حالات میں ایک انسان زندہ بیٹھا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے، دماغ ابھی بھی چل رہا ہے. مگر میری ایز اے فیملی، ہم لوگوں نے کیونکہ ریسنٹلی بیڈفورڈ لا فرم کی سروسز ہائر کی ہیں، UK کی انٹرنیشنل لا کے وہ ایکسپرٹس ہیں. سبمیشن ہم نے فائل کی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن. اس کے اندر یاسین صاحب کا پورا کیس، ان کا میڈیکل ریکارڈ، جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، ان کے ساتھ جو جو انجسٹسز ہو رہے ہیں، پھر جو اسپیشل پروسیجرز ہیں، ریپٹورز ہیں آن ٹارچر، آن ڈیٹینشن، آن انلیگل جو کچھ ان کے ساتھ لیگل جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں لیگلی. اور پھر اس کے بعد جو وائلیشن ہے مینڈیلا رولز کی، جس کا سگنیٹری ہے انڈیا. مینڈیلا رولز کے سالیٹری کنفائنمنٹ از ناٹ جسٹ فزیکل ٹارچر، اٹ از آلسو مینٹل ٹارچر. مینٹل ٹارچر کو بھی میں نے اس کے اندر بہت زیادہ مینشن کیا ہے، اس کے ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے کتنا ڈینجرس ہے. سن لائٹ نہیں ہے ان کے پاس، نیچرل سن لائٹ. کتنے عرصے سے؟ کافی عرصہ ہو گیا.